نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ تحریم اور اس کی پہلی 2 آیات کا مطالعہ ہم کر چکے تھے، اس کا ایک روان ترجمہ میں کر دیتا ہوں تاکہ ایک ربط جو ہے وہ قائم رہے اس کے ساتھ۔ سورہ تحریم ہمارے اس سلسلہ درس کے ساتھ ہے کہ ایک خاندان کا عمل صالح کیا ہے، اور اس خاندان کے عمل صالح کے ضمن میں جو دوسری ڈائمنشنز تھیں، ایک یہ کہ نکاح کی آسانی اور اس کی وسعت، اس کی تاکید، اور اس کے برعکس زنا سے ارتکاب یعنی ولا تقربوا الزنا، اس پر ہماری گفتگو رہتی ہے جو ہم اگلے درس میں کریں گے، یعنی اگلے درس سے مراد اگلا جو چنک آئے گا سورہ تحریم کے بعد۔ اور دوسری چیز آئی تھی کہ طلاق اگرچہ ابغض الحلال ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز رکھا، اور ہم نے دیکھا کہ دنیا میں عیسائیت نے اس پر جو قدغنیں لگائی اور پابندی لگائی، اس سے اس خاندانی نظام کو پوری دنیا میں ڈسٹرب کر کے رکھ دیا۔ تیسری چیز تھی، بلکہ چوتھی کہنا چاہیے، کہ مرد کی قوامیت، کہ ایک ادارے کا دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو ڈائریکٹر سینکڑوں ہوں گے لیکن ایم ڈی ایک ہی ہوگا، تو کسی ادارے کے 2 سربراہ، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان کی اسی فطرت کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دلیل کے طور پر بھی دیا کہ دیکھو اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے، زمین کا اور ہوتا یا آسمان کا ہوتا، تو لفسدہ تا فساد برپا ہو جاتا۔ تو گویا جس ادارے میں 2 سربراہ ہو جائیں وہاں ایک فساد برپا ہو جائے گا۔ اب اس صورت کا علیحدہ سے جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رافت، رحمت، ایک شفقت، ایک نرمی کا پہلو رکھا ہے، لیکن ان چیزوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک نرمی جو حد سے بڑھ جائے، یا ادھر دوسری سائڈ پر نفرت حد سے بڑھ جائے، یا عدم موافقت حد سے بڑھ جائے، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندھن کو کھول دینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ جوڑے رکھو۔ لیکن یہاں
سورہ تحریم میں کہا کہ نرمی اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے، شفقت حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور اس سے اللہ کے قوانین ٹوٹنے شروع ہو جائیں، یا جو تمہاری سربراہی ہے، ایک تو یہ بھی ہے نا تمہیں حاکم بنایا، تمہاری سربراہی چیلنج ہونے لگ رہی ہے اس نرمی سے، تو یہ بھی گویا کہ مطلوب نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ وصف ہیں، اعلیٰ اوصاف ہیں، ایک نرم جوئی، دل جوئی، یہ گھر کے اندر ایک محبت کی فضا ہو، یہ مطلوب ہے، لیکن یہ ایک حد سے زیادہ نہ بڑھے جس سے کہ خاندان کے ادارے کی چولیں ہل جائیں۔ وہ اس کی مختلف ڈائمنشن میں اس کے اثرات پڑیں گے جو آگے آئیں گے، کہ اس سے جو علاقے متاثر ہوں گے تم اس کا اندازہ کرو پھر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دو واقعات لیے، اور ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے واقعات کبھی بیان نہ کرتے، بلکہ آپ کی زوجہ محترمہ ان کی بات بھی پوری نہیں بتائی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے واقعات اگر ہمارے سامنے رکھے ہیں تو اس کا ہمارے لیے سبق کیا ہے وہ اصل میں لینے کی ضرورت ہے۔ تو یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کیا یا کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ حرام فقہی معنوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے گوشت بھی حلال کیا ہے، سبزی بھی حلال کیا۔ تو ایک آدمی کہتا ہے میں سبزی نہیں کھاتا یا میں گوشت نہیں کھاتا، تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے تو وہاں معمولی بات بھی بہت بڑی بات قرار پاتی ہے، اور اس سے امت کے اندر جو معاملہ ہونے والا تھا گویا کہ اس کی روک ٹوک کرتی، تاکہ اس سے غلط تاثر جو ہے اس معمولی بات سے بھی نیچے نہ جائے۔ تب تغی مرضات ازواجک، کیا آپ چاہتے ہیں، اب مقصد وہ بیان کر دیا کہ آپ نے یہ کیا کیوں ہے، کیا آپ اپنی بیویوں کی دلجوئی چاہتے ہیں؟ اگرچہ وہ مطلوب و صاف میں سے ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن ان کی خاطر یہ والا معاملہ ہو جائے کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال قرار دیا ہے اور آپ اسے کھانا چھوڑ دیں۔ واللہ غفور رحیم، جبکہ آپ کو محبوب بھی ہے۔ اب دوسری بات تو یہ ہو گئی نا کہ آپ کو پسند بھی ہے وہ شہد اور آپ چھوڑ دیں۔ واللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ انسان کے اندر ایک بخشش والا اور رحم والا پہلو رہنا چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ یہاں فرض کر دیا ان معنوں میں نہیں ہوگا، یہاں جو پریپوزیشن آئی ہے وہ لام کی آئی ہے، تو لام کی پریپوزیشن کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کی پریپوزیشن ہوتی، قد فرض اللہ، قد فرض اللہ ہوتا تو پھر ہوتا کہ فرض کر دیا ہے۔ تو یہ ترجمے میں یہ احتیاطیں بھی سمجھنے میں یا گہرائی میں ڈیپتھ میں جانے میں ضروری ہوتی ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا، یعنی راستہ کھول دیا ہے جو تمہاری قسمیں ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر آ گئی تھی، پچھلی دفعہ ہم نے کر لی تھی کہ اگر کوئی آدمی ارادہ کر لیتا ہے، پختہ ارادہ دل سے، ایک ہے ویسے یوں ہی بات کہہ دی، اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن ایک پختہ ارادہ کر لیا ہے کسی بات کا تو اس کو کھولنے کا ایک طریقہ ہے جو بیان کیا گیا۔ واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا کیا ہے، پشت پناہ ہے، کارساز ہے، حمایتی ہے۔ وہو العلیم الحکیم، وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ ویسے ترجمے میں کر دیتا ہوں اور حکمت والا ہے، یہ ترجمے کی مجبوری ہے، لیکن یہ لفظ اور یہ ترجمے کا ساتھ نہیں دیتا، یہ میں آگے بیان کروں گا کہ یہ وہ لفظ اور جو ہے وہ کہیں نہیں آ رہا، یعنی یہ نہیں ہے العلیم والحکیم نہیں کہیں لکھا ہوا کہ وہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت، وہ جاننے والا حکمت والا، لیکن وہ ذرا ہماری زبان میں مفہوم پوری طرح ادا نہیں ہوتا۔ اور اس میں دو چیزیں آ گئی تھیں کہ دو واقعات عام طور پر جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، کہ ایک سیرت نگاروں میں وہ ذرا واقعہ زیادہ ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ہاں جب گئے ہیں تو وہاں کسی وہ گھر پہ موجود نہیں تھی اپنے حجرے میں، تو ماریہ قبطیہ کہیں سے آئی ہیں، کسی کام سے ان سے ملنے آئی ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقاربت کر لی۔ اور پھر اس بات کے بارے میں اگلی بات جو ہے اگلی آیت کے ساتھ بھی جڑ جائے گی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گئے اور آپ نے شہد کھایا، تو کچھ دیر لگ جاتی تھی باقی ازواج کے مقابلے میں، تو یہاں جب آپ رکے رہتے تھے تو اس وجہ سے پھر
وہ بھی ایک جو پروپیگنڈا ہوا ہے یا ایک ایکا ہوا ہے یا خواتین کے اندر جیسے بات ہوتی ہے ایک پروپیگنڈے، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی جب اس کو محسوس کیا تو انہوں نے اس کو ذرا ایک خاص انداز میں بیان کیا کہ آپ کے منہ سے شاید اس شہد کی ایک خوشبو سی آ رہی ہے، تو ایک معاملہ یہ بھی ہوا۔ اب دوسرا واقعہ جو ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وَإِذْ سے پہلے بھی کوئی چیز محذوف مانی جاتی ہے، جب وہ یہ آتی ہے نا وَإِذْ، تو اس سے پہلے گویا لفظ جو ہے وہ عربی میں ایک محذوف مانا جاتا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، یہ گویا کہ یہ بات آ جاتی ہے اس سے پہلے کہ جب وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات اپنی بیویوں میں سے ایک سے کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، اور جب انہوں نے اس کو وہ راز نہ رکھا، اس بات کو بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ پر وہ بات ظاہر کر دی، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور اس کا ایک حصہ آپ کو جتلا دیا اور کچھ حصہ نہیں جتلایا۔ اب یہ دونوں طرف مفہوم چلا جاتا ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر کی ان زوجہ محترمہ کو، تو انہوں نے کہا قالت من انباک ھذا، من انباک ھذا، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ ایک نیچرل انسان کے اندر جو رد عمل پیدا ہوتا ہے فطری طور پر، کہ مثال کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ چوری آپ نے کی، تو میں کہتا ہوں آپ کو کس نے بتایا؟ تو وہ بات دوسری طرف چلی جاتی ہے، اصل بات اور رہ جاتی ہے کہ وہ کی ہے یا نہیں کی، مجھے تو یہ بتانا ہے نا، یہ نہیں پوچھ رہے کہ کس نے آپ کو بتایا یا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے۔ تو وہ جو سوال ہو رہا ہے ذرا اس کی اس اہمیت کو ذرا یعنی سامنے رکھیں۔ تو قال من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اب اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آدمی کا فوری طور پر فطری طور پر جو ذہن جاتا ہے وہ کس کی طرف جاتا ہے کہ جس کو میں نے کہا تھا انہوں نے بتایا، ایک سوء ظن پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو یہ بات جو ہے وہ احمد خان صاحب کو بتائی تھی تو انہوں نے ہی ضرور یہ بتائی ہوگی۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہر آدمی جو بات دوسرے سے کرتا ہے وہ یہی کر کے کرتا ہے کہ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کسی کو نہیں بتانی، اور ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ 10 بندوں کے بعد آپ تک بھی وہ بات پہنچ آئے کہ یہ بات آپ ہی کو بتا رہا ہوں، آپ نے کسی کو نہیں بتانی۔ تو مجھے چونکہ آپ فورسز سے ہیں تو مجھے وہ جنرل ڈائر کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ افواہیں کیسے پھیلتی ہیں۔ وہ جنگ میں تربیت دے رہا تھا اپنی افواج کو اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو جنگ میں افواہ کس طرح پھیلتی ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ تو اس نے 100 جو تھے فوجی ایک لائن میں کھڑے کر دیے اور پہلے کے کان میں ایک بات کہی، اور پھر جو اس سے کہا کہ تم دوسرے کے کان میں کہو، تیسرے کے کان میں کہو، اور آخری والا جو تھا اس سے کہا کہ ذرا اونچی آواز میں کہو کہ پچھلے والے نے کیا کہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج جنرل ڈائر نے ناشتے میں 100 مرغیاں کھائی۔ تو اب جو وہ پہلے والا تھا اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ، تو اس نے کہا کہ مجھے جنرل صاحب نے بتایا کہ میں نے آج ناشتے میں مرغی کھائی۔ تو وہ بات 100 آدمیوں سے بات جب پہنچتی ہے تو یہاں تک، یا جیسے آپ لوگ نیچے ایک کمانڈ دیتے ہیں نا کہ صبح انسپیکشن ہے یا سر آ رہے ہیں یا جنرل صاحب آ رہے ہیں، آپ نے نیچے جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب کو دی، انہوں نے میجر صاحب کو، وہ کرنل صاحب کو، میجر صاحب اور صوبیدار صاحب، اور نیچے حوالدار صاحب تک اطلاع پہنچی کہ آج جنرل صاحب آ رہے ہیں اور پریڈ فالن ہوگی اور سارے تیاری کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اوپر کسی لیفٹیننٹ جنرل نے یا بریگیڈیئر نے تو بتایا تھا کہ عصر کے وقت آئیں گے، وہ ہوتے ہوتے حوالدار صاحب نے سحری کے وقت جو ہے نا وہ ساری فوج فالن کر دی اور عصر تک وہ سو رہی تھی۔ تو ایک یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ نیچے بات اس انداز میں پہنچ جاتی ہیں باتیں، تو ایک دوسرے تک جب آگے جاتی ہیں تو سوء ظن کا معاملہ جو ہے یہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے تو بتایا ہے اس علیم اور خبیر ہستی نے، باخبر ہستی نے۔ اب بھائی کر لو جو کرنا ہے معاملے کا، مجھے تو بتانے والی کون ذات ہے؟ وہ ذات ہے، وہاں سے مجھے یہ علم ہوا ہے۔ اب اس پر اگلی جو بات کہی ان تتوبا الی اللہ،
اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں اللہ کی طرف توبہ کرتی ہو فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل اس طرف مائل ہیں ہی۔ اب یہاں ذرا ایک بات ہے جو سمجھانی مقصود ہے، ان تتوبہ، یہاں ایک تو مراد یہ ہوگی کہ دو، اگر تم دونوں، یعنی ایک وہ جنہیں بتائی گئی اور دوسری جن کو بتایا، یعنی ایک وہ ازواج محترمہ ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتائی، اس میں بڑی یعنی بے شمار اقوال ہے کہ یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، لیکن اس کو ذرا دو باتوں کے ساتھ جوڑ لیں تو وہ زیادہ رکھتی ہے۔ ایک بات تو بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل سنت میں یہ بھی مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو تمہارے والد ہیں وہ خلیفہ بنیں گے حضرت ابو بکر کے بعد، یعنی میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ انہوں نے ایک راز کی بات بتائی، تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ خوشخبری کس کو دینی چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی بتانا چاہیے، تو انہوں نے اپنے اس راز میں کہ مجھے حضور نے یہ بات بتائی ہے، اس میں شیئر کیا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، لیکن کوئی مستند اس طرح سے روایت ہمیں معلوم نہیں ہے ان آیات کے بارے میں، بلکہ ایک تو یہ بھی آ جائے گی کہ بات اس پچھلی کے ساتھ جوڑیں گے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئیں دوبارہ حجرے میں، اور انہوں نے دیکھا کہ حضور بھی موجود ہیں اور ماریہ قبطیہ بھی موجود ہے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ بات راز رکھنا، آئندہ میں اس سے مقاربت نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ قسم کھا لی ہو کہ میں آئندہ شاید نہیں کھاؤں گا، صرف انہیں بتایا ہو۔ ظاہر ہے وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کا آ کے باہر اعلان تو نہیں کرنا تھا نا، وہ بات جو ہے اپنی زوجہ محترمہ کو بتائی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو جو سیاق و سباق کی مناسبت سے یہ چل رہی ہے، یہ بھی بتائی ہو۔ بہرحال وہ جو بھی بات تھی وہ انہوں نے دوسری خاتون کو بتا دی، لیکن معلوم ہوتا ہے ساری چیز سے کہ ان میں یہ دونوں ازواج مطہرات یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق بات ہے۔ اب یہاں یہ جو بات آ رہی ہے فقد صغت قلوبکما، یہاں بعض لوگوں نے ترجمے کیے کہ تمہارے دل تو کج ہو چکے، اور وہ خاص ہمارے ہاں بعض مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جنہیں ازواج مطہرات سے خاص قد ہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے، تو وہ پھر کہیں اگر کوئی گنجائش نکلتی ہو تو وہ اس کے اوپر پھر ڈیرے لگاتے ہیں اور پھر ساری باتیں جو ہے اس انداز میں شروع کر دیتے ہیں۔ اور خاص کر جیسے آپ دیکھیں محرم کے دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے، اس کے اثرات جو پڑتے ہیں سب کے اوپر، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اچھا خاصا دیندار آدمی بھی اور دین کے متعلق جاننے والا بھی اس پروپیگنڈے کے زیر اثر آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں وہ چیزیں اس انداز میں داخل کر دی گئیں کہ اب شاید ان کی اصلاح بھی ممکن نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر دو بڑی خرابیاں تھیں، ایک یہ کہ اس میں سیرت اور تاریخ دونوں نہیں ہیں، یعنی مدرسے کے نصاب میں بھی دینی علوم میں بھی وہاں بھی نہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے نہ سیرت اس انداز میں، تو لہذا جب وہ نہ پڑھائی گئی، نہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی، نہ تحقیقات ہوئیں، تو جو پروپیگنڈے ہوئے، جو چیزیں آئیں وہ پھر اسی طرح چلتی گئیں اور اثر انداز ہوتی رہی ہیں اس کے اوپر، اور اس نے معاشرے کے اوپر ایک پھر اچھا خاصا ایک اثر جو ہے وہ برپا کیا۔ اس حوالے سے کوئی ایک آدھ بات پر تحقیق کرنے پڑے تو پھر یہ بڑی جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات ہے کہ کس قدر تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ تو فقد صغت، صغت کے معنی جو ہے نا عربی میں جو پریپوزیشن ہوتی ہے، صلہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے پچھلی دفعہ بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رغبہ ان اور ایک ہے رغبہ الا۔ رغبہ جب الا لگے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کی طرف رغبت کرنا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، اور ہم کیا ہیں اپنے ربی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے ہم راغب ہوتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایک یہ معاملہ۔ اور
یہی لفظ قرآن حکیم میں 2-3 جگہ تو اس انداز میں بھی استعمال ہوا کہ اس کے مخالف معنوں میں بھی، مر رغب عن ملت ابراہیم، جو کوئی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے، من صفیہ نفسہ، اس سے زیادہ ناسمجھ اور بیوقوف آدمی کون ہوگا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے۔ تو یہ اس اعتبار سے قرآن حکیم میں یہ بات آئی ہے۔ تو یہاں سغت جو ہے اس میں الا کا صلہ لگے تو وہ والا مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں نے لے کر اس سے پروپیگنڈا ایک کیا اور ازواج مطہرات کے اوپر جو ہے وہ ایک تنقید کا ایک معاملہ کیا ہے۔ لیکن مولانا حمید الدین فرائی علیہ رحمہ نے اس پر، جیسے میں نے کہا، بڑی تحقیق کی اور پورا اس کے اوپر خاص کر عربی لغت کے اندر جا کر، اور پھر یہ بھی کہا کہ فقد کبھی معنی ساتھ لگیں تو وہ مفہوم دوسرا واضح ہوتا ہے کہ تمہارے دل اس جانب مائل ہیں، یعنی اصل شے کیا ہے، تم دل سے تو اقرار کر چکی ہو، مان چکی ہو کہ یہ معاملہ غلط ہو گیا، راز افشا کر دیا، لیکن اب یہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، ایک محبت والا، ایک ناز والا، وہ شے ہے جو آڑے آ رہی ہے ماننے سے۔ عام طور پر اگر دیکھیں گے تو حدیث میں یہ آئے گا کہ یہ باتیں بیوی سے منوانا ضروری نہیں ہوتی، یعنی گھر کے اندر جو فضا برقرار رکھنی ہوتی ہے اس میں اگر آپ ساری باتیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کریں گے اور ان کی کھود کرید کریں گے تو معاملات بگڑیں گے۔ وہاں تو ایک نرمی کی فضا برقرار جو ہے وہ رکھنی ہوتی ہے، وہ چاہیے، وہ مطلوب ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی ہے، اس کو ذرا بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ تو عام روٹین میں تو نظر انداز کر دینے والی بات، لیکن یہ بات ایسی تھی کہ یہاں اقرار کروانا ضروری تھا۔ اب وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک جو آپس کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک بھرم ہوتا ہے، تو شوہر اور بیوی کے درمیان جیسے ہو جاتا ہے معاملہ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان رہے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم میں جب یہ بات آئی تو وہ کس قدر پریشان ہوئی اور اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی برات میں وہ آیات نازل ہوئی تو وہ آیات لے کر گئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کہ دیکھو قرآن نے تمہاری اس برات کا اعلان کیا ہے، تو آؤ، لینے گئے ہیں ایک محبت کے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم حضور کا شکریہ ادا کرو، تو انہوں نے کہا میں کیوں کروں ان کا شکریہ ادا؟ اب یہ وہ جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، میں اپنے رب کا کیوں نہ شکر ادا کروں جس نے میری برات کا اعلان کیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاذ اللہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، بلکہ یہ ایک محبت کا انداز ہے جیسے آپس میں ہو جاتا ہے۔ تو اس انداز میں ایک بات تھی کہ وہ آڑے آ جاتی ہے بعض اوقات میاں بیوی کے آپس میں، جیسے وہاں تھا نا کہ دونوں اگر اڑ جائیں، اندر سے تو چاہتے ہیں آپس میں ملنا، لیکن کسی بات میں انہوں نے کوئی مسئلہ بنا لیا ہے تو ایک حکم اس کی طرف سے اور ایک حکم اس کی طرف سے بن جائے۔ دیکھیں نا، آپ نے بیوی کو ڈانٹا ڈپٹا، وہاں اس تناظر میں وہ آیات ہم نے دیکھی تھی، اور کسی وجہ سے کچھ کہا اور ناراضگی پیدا ہو گئی۔ اب چاہتے دونوں ناراضگی نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دونوں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات ہے جو آڑے آ گئی، تو وہ بات ہے فقد سغت۔ تو تمہارے دل اس طرف، یعنی فقد سغت کا مولانا حمید الدین فرائی کہ جو مجموعہ تفاسیر ہے ان میں تفصیل سے اور عربی شعراء کے کلام سے اس بات کو جو ہے وہ نکالا ہے کہ یہاں اس کے معنی مائل کرنے کے ہوں گے۔ اور کسی نے اگر دیکھنا ہو تو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں اس کے ذیل میں پورے کا پورا ان کا وہ جو تحقیق ہے وہ ساری کی ساری اس کے ذیل میں لکھ دی ہے۔ تو فقد سغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو جھکے ہوئے ہی ہیں، یعنی مائل ہی ہیں اس طرف، لیکن ایک حجاب ہے جو آڑے آ رہا ہے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، لیکن اگر تم نے گٹھ جوڑ کیا۔ اب یہاں دیکھیں تظاہرہ علیہ، اللہ کا صلہ آ گیا، یعنی ان کے خلاف اگر تم نے گٹھ جوڑ کیا۔ تظاہرہ یہ الفاظ جو ہے بار بار آئیں گے۔ اظہار، ظاہر کہتے ہیں پیٹھ کو، کسی شے کو پیٹھ کے اوپر سوار کر لینا، اور یہ تظاہرہ ان معنوں میں آتا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں آپس میں جھگڑا یا لڑائی ہوتی تھی میدان کے اندر، تو ایک دوسرے کی پیٹھ کو سہارا دینے کے لیے تاکہ پیچھے سے وار نہ ہو، دو اشخاص کیا کرتے تھے، آپس میں پیٹھ جوڑ لیتے تھے،
گویا برابر ہو جاتے تھے، ایک کا منہ ادھر دوسرے کا منہ ادھر، کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے تو اس طرح لڑتے تھے اگر گھیرے میں آ جاتے تھے. تو یہ ہوتا ہے تظاہرہ، یعنی آپس میں گٹھ جوڑ کر لینا، آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان کا مولا ہے، پشت پناہ ہے. وَجِبْرِيلُ، اور جبریل علیہ السلام بھی. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور صالح اہل ایمان بھی. یہاں صالح اہل ایمان سے ایک تو مراد یہ ہے کہ سارے اہل ایمان کس کے ساتھ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں بالخصوص جو ہے بات کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ تم بیٹیاں ہو ابو بکر کی اور عمر کی، ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے اور یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، کہ خود حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، تو اس قدر بڑا مقام ہے. اسی طرح قرآن جو ان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ غار میں دو کا دوسرا، یعنی کہاں کس کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو ایک بڑے مقام ہے. تو اگر تمہیں یہ کوئی ہے کہ تم ان کی بیٹیاں ہو، تو وہ یہاں قرآن واضح کر رہا ہے کہ وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. کس کا دیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہ مت سمجھنا. والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا، اور فرشتے اس کے بعد وہ بھی پشت بنا ہے. یعنی اہل ایمان تو ہوئے، جبریل بھی ہوئے، صالح المومنین یہ تو آ گئی بات، اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کے پشت بنا ہیں، ان کے مددگار ہیں. عسیٰ ربہ، ہو سکتا ہے کہ ان کا رب ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، ان یبدلہ، تو وہ بدلے میں دے دے گا انہیں لہو ازواجن خیرم منکن، وہ بیویاں دے دے گا کہ جو تم سے بہتر ہوں گی. مسلمات، جو مسلمان ہوں گی یعنی فرما بردار. مومنات، مومن ہوں گی. قانتات، بلکہ یہاں یہ ہوگا کہ فرما بردار. تائبات، توبہ کرنے والیاں. عابدات، عبادت کرنے والیاں. سائحات، اور یعنی سائحات کے کئی معنی کیے گئے. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والی اپنے آپ کو. اور اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے اس میں لکھا ہے کہ جو سائحات، ان کا مطلب روزے دار. تو روزہ بھی تو ایک طرح سے دنیاوی لذات سے کنارہ کشی کرنے والا ہوتا ہے. سیبات و ابکارا، جو شوہر آشنا بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی ہوں گی. یعنی دونوں میں سے دونوں طرح کی یعنی ازواج جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رب جو ہے وہ عطا کرے گا. اچھا، اس میں ایک بات تو یہ آ گئی کہ عام طور پر جو انسانی ذہن ہے وہ جاتا ہے کہ کنواری تو ٹھیک ہے، یہ جو بات کی گئی ہے شوہر آشنا والی، یہ کیوں کی گئی؟ بلکہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو شاید آپ کی 90% یا جسے کہیں کہ ساری ازواج مطہرات شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر ساری ہی سیبات تھیں. یعنی کسی کو زیادہ تر تو بیوائیں تھیں کہ جن کو جو ہے وہ طلاق ہوئی یا جن کے شوہر مر گئے وہ تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی تھیں کہ جو گویا کہ باقرہ جو ہے وہ آپ کے عقد میں آئی، یا ماریہ قبطیہ کا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ازواج میں شامل نہیں ہوتی، وہ ملک یمین میں باندیوں میں شامل ہوتی ہے. یہ جو 8 صفحات ہیں، بلکہ یہ بات کہی کیوں گئی، میں اس کی طرف آ رہا تھا کہ ایک پہلو سے آپ دیکھیں گے تو کنواری بیوی، لیکن ایک انداز سے کہ ایک عورت جو شوہر آشنا ہو اسے زندگی کا کچھ نہ کچھ تجربہ ہوتا ہے کہ شوہر کا مزاج کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس کی ضروریات کا کیسے خیال رکھنا ہے. ایک کنواری بیوی ہے تو وہ بالکل گویا کہ ایک اجنبی ہے اس انداز میں کہ اسے ابھی نہیں پتا کیسے گھر میں رہنا ہے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی تو پوری تربیت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کسی کی بیوی اگر فوت ہو جائے بڑھاپے میں تو دوسری بیوی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا، اور خاص کر کو کنواری کر لے تو بالکل ہی نہیں ہوتا.
کیوں؟ آپ کی 25-30 سال کی جو تربیت ہے وہ گویا کہ ختم ہو گئی نا۔ ایک جوانی میں ایک شدت ہوتی ہے، ایک غلبہ ہوتا ہے بعض چیزوں کا، اس بنیاد پر انسان آپس میں اٹیچ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی چیزیں سیکریفائی کرتا ہے، اور وہ سیکریفائی کرتے ہوئے پھر ایک تربیت ہو جاتی ہے۔ عورت کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مرد کا مزاج کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہے، تو وہ آپ کا خیال رکھتی ہے۔ تو بہرحال ایک شادی شدہ خاتون جو سابقہ دور میں شادی شدہ رہ چکی ہو، وہ ایک لحاظ سے مرد کی ضروریات کا اور اس کے آرام اور آسائش کا خیال رکھنے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے، ممد و معاون ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں بھی دیکھ لیں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ ساری صفات جو بیان کی گئی ہیں ان میں لفظ واو نہیں آیا، بلکہ 8 صفات ہیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے اندر، لیکن 8 میں سے یہ 7 ہی ہو سکتی ہیں کسی ایک میں۔ یہ جو آخری 2 بیان ہوئی ہے نا، یہاں واو آیا سیبات و ابکارا، یعنی کوئی خاتون یا وہ باکرہ ہو سکتی ہے یا شوہر آشنا ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں تو اس میں بیک وقت موجود نہیں ہو سکتی۔ تو یوں اگر یہ والی بات چھوڑ دیں تو 7 صفتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور انہی 7 صفتوں میں دیکھیں کہیں لفظ واو نہیں آیا کہ وہ مسلمان ہوں گی اور مومن ہوں گی اور یہ ہوں گی، نہیں، بیک وقت یہ صفات ان میں موجود ہوں گی، یہ ہو گیا۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ سورہ حشر کے آخر میں جب اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے جاتے ہیں، والاول والآخر، یہ تو سورہ حدید میں آئی بات، لیکن یہ جو وہ کس طرح سورہ حشر کے آخر میں واللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ جو سارے نام بیان ہوئے یہ واو کہیں نہیں آیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ایک گلدستہ ہے۔ اگر وہاں الف لام نہ ہوتا تو آپ کی بات ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ اللہ کی ساری صفات بیان ہوئی، لیکن صفات میں اور ناموں میں اللہ میں اتنا بڑا فرق نہیں واقع ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال ان ناموں میں کوئی، اس اسماء میں کوئی واو نہیں آئے، یعنی بیک وقت وہ چیزیں ساری کی ساری موجود ہیں۔ البتہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں ناموں میں یہ واو آ گیا، هو الاول والآخر۔ اب یہاں واو کیوں آ گیا؟ ایک ہی چیز بیک وقت اول اور آخر نہیں ہو سکتی، علم کے اعتبار سے یا جاننے کے اعتبار سے، اول علیحدہ ہے اور آخر علیحدہ ہے۔ تو وہاں ایک فرق واقع ہوا ہے اس انداز میں، جب وہ سورہ حدید ہم پڑھیں گے تو اس پر وہاں گفتگو کریں گے کہ یہ کیوں ہے اور کس کس اعتبارات سے۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری صفات، یعنی مسلمات مسلمان، مومنات مومن، یعنی سب سے پہلے تو دیکھیں نا اسلام، آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہو گئے؟ اسلام میں۔ وہی بات یہاں داخل ہو گئی تو کیا؟ مومنات، اور وہی جب عمل میں احسان کے درجے میں آ گئی تو قانتات، یعنی قنوت کہتے ہیں نا کھڑے ہونے، فرما بردار، اور تائبات، توبہ کرنے والیاں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو تو توبہ کی جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، انی استغفر اللہ 70 مرہ، 70 فی کل یوم، کہ میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اچھا، اسی میں ذرا سمجھ لیں کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ تو کیا ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا؟ کوئی غلط کام کیا؟ تو استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے آگے فرما برداری کا اظہار کیا، تو استغفر اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی کمی اور کوتاہی اس کے اندر رہ گئی ہو تو معاف فرما دے۔ تو یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے آگے حاضر ہوں،
لیکن اگر کوئی لمحہ بھی کوئی غفلت میں گزرا ہو، آپ کی اور ہماری تو گویا زندگی غفلت میں گزر سکتی ہے، دن اور رات گزر سکتے ہیں، لیکن اگر ذرا اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں تو وہ کہیں گویا کہ سیکنڈ کا بھی کوئی حصہ گزرا ہو تو میں کیا کر رہا ہوں؟ استغفار کر رہا ہوں۔ اور عابدات، عبادت گزار، اور سائحات، یہ جو دنیاوی لذات ہیں ان سے ایک کنارہ کشی، سیبات و ابکارا، اور شور آشنا بھی اور کنواریاں بھی۔ اچھا یہاں ذرا ایک اور بات دیکھیں کہ وہاں بات دو کی ہو رہی تھی اور یہاں آ کر کیا کر دیا؟ جمع کا صیغہ استعمال کر دیا سب کے بارے میں۔ وَإِن طَلَّقَكُنَّ، اگر تم سب کو طلاق دے دے تو۔ ایک تو ذرا دیکھیں قرآن کے اس انداز کو سمجھیں کہ ایک بات آئی اور اب اس کو کیا کیا ہے؟ جرنلائز کیا۔ اور دوسرے ایک بات اور بھی یہاں آ جاتی ہے کہ اس کی مناسبت بن جائے گی سورہ احزاب کی جو آیات 27 28 اور 29 ہیں ان کے ساتھ، جو واقعہ ایلا بیان ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے وہاں بھی ایک آپس میں، وہاں یہ تو یہاں دو ازواج مطہرات کے اندر ہوا، وہاں سب کے اندر ہو گیا، تو ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اب چونکہ عام مسلمانوں کے عام بھی بڑی خوشحالی آ گئی ہے تو ہمارے نان نفقے میں بھی کیا کیا جائے؟ نفقے میں بھی اضافہ کیا جائے، کچھ سہولت ہمیں بھی ملنی چاہیے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختیاری فقر تھا گھر کے اندر کہ میرے گھر میں تو اسی طرح رہے گا معاملہ، اب یہ گویا کہ اس کے ساتھ ایک بات آ رہی تھی سامنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی خواتین سے۔ بلکہ مسلم شریف میں تو وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ شاید اس وقت یہ 4 خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، یعنی حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ 4 خواتین، اور ان چاروں نے یہ مطالبہ کیا، اور یہ بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے، تو آپ نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہا کہ عمر، یہ مجھ سے نفقے کا مطالبہ کر رہی ہیں بڑھانے کا، بہرحال اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یعنی بیٹیوں کو ڈانٹا، اور بعد میں وہ آیات نازل ہوئیں جو سورہ احزاب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو یہ دنیا کی زندگی اور اس کا ساز و سامان تو آؤ میں تمہیں اس دنیا کی زیب و زینت، اس کا سامان دے دیتا ہوں، اور سرحوہن، میں بڑی خوشی سے تمہیں اجازت دے دوں گا، بھیج دوں گا تمہیں ساری چیزیں دے کر بھی، لیکن یہ جو میرے گھر کا اصول ہے، اب یہ ہے وہ قوامیت، یہ وہ سربراہی، یہ جو میں نے اپنے گھر کے لیے جو اصول بنا رکھا ہے نا، یہ اس پر رہے گا۔ تو اس پر پھر انہوں نے توبہ کر لی کہ نہیں، ہمیں آپ کی معیت مطلوب ہے، ہمیں یہ دنیا کا ساز و سامان مطلوب نہیں ہے۔ اچھا اس میں بھی یہ دیکھ لیں کہ وہی بات آ جاتی ہے اس واقعے کو، اور یہاں سے اس چیز کو بھی اٹھا کر پھر وہ خاص ایک مکتبہ فکر کے اندر ایک خاص مسئلہ آتا ہے، اور پھر وہ پورا ایک فلسفہ اس پہ گھڑا جاتا ہے۔ دیکھ لیں بالکل وہی بات، یہ اس وجہ سے بیان کروں کہ یہ جو ہمارے بعض پوری فضا جو پروپیگنڈے والی ہو جاتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آدمی کے اوپر آ ہی جاتے ہیں۔ تو یہ بات بے نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے بھی ہوئی، انہوں نے بھی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بلکہ اور اس انداز میں کہا کہ یہ دیکھیں میرے ہاتھوں کو دیکھیں، میرے کندھے کو دیکھیں جہاں مشکیزہ میں اٹھا اٹھا کر لاتی ہوں۔ اب تو عام لوگوں کے ہاں بھی ایک خوشحالی ہو گئی ہے، کوئی غلام، کوئی کنیز، کوئی مجھے بھی عطا کر دیجئے، کوئی سہولت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، آؤ میں تمہیں اس سے کہیں بہتر چیز دے دیتا ہوں۔ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ ہی تینوں کر لیا۔ تو یہ مختلف جو روایات کے اندر بات آتی ہے، یہ تسبیحات فاطمہ کہلاتی ہے۔
تو وہ ملی. تو بہرحال ایک جو خواتین کے اندر بات آتی ہے تو وہ اس انداز میں یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر انسان سمجھ لیتا ہے یا اس چلا جاتا ہے کہ وہاں تو شاید صحابہ کرام اور دوسرے لوگ کوئی ما فوق البشر چیزیں تھیں. نہیں، ان کے ساتھ بھی زندگی کے ویسے ہی معاملات تھے، ایسی چیزیں تھیں کہ جیسی پیش آتی ہیں روٹین میں. اور جو خواتین کے اندر آپس میں یا سوتنوں کے اندر ہوتا ہے تو گویا وہاں اگر بال برابر چیز تھی تو آج گویا کہ پہاڑ جتنی ہو گئی ہے عام خواتین. تو اس بال برابر چیز کو بھی لے کر ہماری رہنمائی کی گئی اور ہمیں سمجھایا گیا. اب آگے جو بات کہی ہے اس کو سمجھ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب یہ سارے دو واقعات بیان کرنے کے بعد یہ کہی کہ دیکھو اہل ایمان تمہاری ذمہ داری کیا ہے. وہ محبت مطلوب ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ شفقت ہو، نرمی ہو. ظاہر ہے کہ اگر آپ بہت سختی کریں گے تو گھر کے اندر بغاوت پیدا ہوگی. اور یہ ہوتا ہے اگر آپ نے گھر کو چلایا ہے اتھارٹیٹیو انداز میں، بات سمجھ لیں، تو پھر جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو اتھارٹی منتقل ہوتی ہے تو دوسری طرف سے بھی پھر اتھارٹیٹیو انداز میں ہی چلایا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جو تربیت کی ہے وہی ہو رہی ہوتی ہے، اصل میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگر گھر میں آپ نے باہمی مشورے سے اور محبت سے چیزیں چلائی ہوں تو پھر بعد میں جب اچھا پھر اس میں گلا شکوہ کیسا؟ جب آپ کے پاس اتھارٹی تھی، آپ نے اتھارٹی کا استعمال کیا اور چلایا، اب اتھارٹی چلی گئی ماں اور بیٹوں کے پاس تو انہوں نے بھی پھر اتھارٹی سے ہی چلایا. لوگ اکثر گلا شکوہ کرتے ہیں کہ نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، تو پوچھتے ہیں آپ کیسے چلاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ ویسے چلاتا ہے. آپ کے پاس تھی، آپ نے وہ اتھارٹی استعمال کی نا، محبت اور وہ والی چیزیں نہیں استعمال کی، باہم مشورے والی. تو اب اگر ان کے پاس چلی گئی ہے بیوی بچوں کو تو وہ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا جو آپ نے کیا. تو آپ اپنے لیے یہ پسند کرتے تھے تو ان کے لیے بھی پھر وہی کریں، وہی رہنے دیں. تو اس اچھا بلکہ دیہاتوں میں تو ذرا بلا دب کے رہتا ہے معاملہ، تو وہاں بھی خاتون جو ہے نا وہ اتنی طنز تو کر ہی لیتی ہے. کوئی پوچھے آپ کی اولاد بڑی لائق ہے، یہ بڑے سمجھدار ہے، تو کہتی شکر ہے باپ پہ نہیں گئے. اتنی طنز تو بڑی شریف سے شریف اور بڑی اتھارٹی والی خاتون بھی کر دیتی. ٹھیک ہے، تو جب آپ کے پاس اتھارٹی ہو اس وقت چیزوں کو اچھے انداز میں چلائیں، گھر والوں کے ساتھ ایک نرمی والا معاملہ رکھیں. اکثر ہمارے دینی گھرانوں میں اسی وجہ سے بغاوت ہو جاتی ہے، اس اتھارٹی کے استعمال سے، وہ محبت ہو. لیکن یہاں ذرا دوسرا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ محبت اور شفقت اتنی نہ بڑھ جائے کہ لاڈ پیار سے چیزیں بگڑنی شروع ہو جائیں. یعنی اگر آپ اپنے گھر کے اندر محض اتھارٹی کا استعمال کریں گے تو بغاوت ہوگی، اور محض لاڈ پیار والی روش رکھیں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا. یہ بین بین ہوگا. اسی طرح کسی جماعت اور ادارے کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں ایسے ہی بین بین رہیں گی. کوئی جماعت یا ادارہ وہ اپنے کارکنان اور نیچے سختی برقرار رکھتا ہے بالکل، تو وہی ہوگا پھر جو اکثر جنگوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ پھر صاحب کو پتہ نہیں چلتا جنگ میں کس نے مارا. وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی کسی سب آرڈینیٹ یا اردلی نے گولی مار دی ہو جنگ میں. یہ واقعات بھرے پڑے ہیں دنیا میں. اور لاڈ پیار رکھیں گے تو کسی نے سننا ہی نہیں ہے. تو یہ جو تربیت کا انداز، خاص کر یہ جب ہم پڑھیں گے صبر و مصابرت کے مباحث، تو سورہ عنکبوت میں تو بڑے کلیئر کٹ انداز میں پھر سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو سمجھایا گیا کہ یہ کیسے ہوگا معاملہ. تو تمہارے لاڈ اور پیار کی وجہ سے ایک معاملہ یہ نہیں. آج کی دنیا میں کیا رکھا گیا کہ گھر کے ایک سربراہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے عیش کا خیال رکھنا، سہولت یا سہولتوں کا خیال رکھنا، یا اولاد کی بھی دنیاوی تعلیم و تربیت، بس اس حد تک.
جبکہ اس کے برعکس قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نگاہ ذرا دور رس ہو اور ان کے آخرت پر بھی نظر رکھو. جو تمہارے لاڈلے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ میں جل جائے، یہ چہتی بیوی کہیں آگ کا ایندھن نہ بن جائے. تو جہاں یہ ساری دنیا پر نظر رکھ رہے ہو وہاں ان کی اس آخرت کے اوپر بھی نظر رکھو. کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ کتنی کوئی تربیت کی تھی. تمہیں یہ تو بڑی فکر ہے کہ اسکول کے لیے صبح اٹھیں کہ نہیں اٹھے. آج اتوار ہے، آج سب کو سوئے رہنے دو. یعنی ذرا اگر ہم پرائرٹی کا لیول گھروں میں دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے، بچہ اسکول سے تو غیر حاضری نہ کرے، چاہے 4 بجے اٹھنا پڑے گا، وہ خود بھی اٹھیں گی، ان کو بھی اٹھیں. لیکن اگر نماز کے لیے اٹھانا ہے تو آرام کرنے دو، ابھی تو سوئے ہیں. آپ بھی کہیں گے تو والدہ آڑے آ جاتی ہے. تو یہ سمجھانے کی بات ہوتی ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ آپ بیوی کو بھی بعد میں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی. اسکول نہیں گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے سامنے نہ پیش ہوئے تو یہ مسئلہ تمہارے لیے بھی ہوگا اور میرے لیے بھی ہوگا. تو بہرحال یہ واقعات بیان کر کے ہمیں جو تعلیم دی گئی کہ گھر کے اندر اگر رہنا ہے تو اس توازن کے ساتھ کہ قو انفسکم، سب سے پہلے بچاؤ اپنے آپ کو. کہتے ہیں نا، بندے کہتے ہیں میں خود غرض نہیں ہوں. اس معاملے میں سب سے پہلے خود غرض بنے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہے. یہ خود غرضی کرے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچائے. اس معاملے میں کوئی آڑے آ رہا ہے تو آتا رہے. تو قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو سب سے پہلے تو اپنی فکر کریں، کہیں دیکھیں ان کی خاطر آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کر لیے، ان کی محبت کی خاطر، ان کی آسائش کی خاطر آپ اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی تو نہیں کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنا جائزہ لیں، اپنا دیکھیں اپنا آپ. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ناسمجھ ہے وہ آدمی کی دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے، اپنی آخرت کو خراب کر دے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. جیسے بندہ سرکاری ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیب سے بچاتا ہے سول میں ہوتے، یا فورسز میں کورٹ مارشل سے بچاتا ہے، تو سب سے پہلے تو آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور پھر اپنے گھر والوں کو. وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. پتھر 2 مرادیں لی جا سکتی ہیں کہ ایک کہ پتھر کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نا پتھر کا کوئلہ، تو ایک ہوتا ہے لکڑی کا کوئلہ. بڑی سخت آگ ہے، یعنی اس زمانے میں جو سخت آگ کا تصور کیا جا سکتا تھا وہ دیا. اور ایک یہ ہے کہ جو ان کا پس منظر تھا مذہبی، اس حوالے سے اگر جائزہ لیں گے تو چونکہ وہ پوجتے تھے ان پتھروں کو، ایک بیک گراؤنڈ اور وہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو وہ حسرت بھی انسان کو ہو کہ جن کو میں پوجتا تھا وہ ساتھ ہی جل رہے ہیں، وہ تو ایندھن ہے اس کا. والحجارت علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر ہے فرشتے، غلاظ شداد. غلاظ بڑے ہی گاڑی شے، یعنی بڑے ہی تند خو اور سخت فرشتے ہیں، یعنی جن کو تمہارے اوپر کوئی رحم اور ترس نہیں آئے گا، ان کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی وہ بچہ دشمن کا بھی ہو تو ایک ذرا ترس آ ہی جاتا ہے، ایک پیار آ ہی جاتا ہے آدمی کو. خاص کر آدمی کا ایک اندر جو اس کے رافت اور رحمت ہے وہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ کچھ نہ کرے. خاص کر میں نے سنا کہ بعض تحریکوں نے ہمارے ہاں یہ ٹریننگ بھی دی جنہوں نے ذرا بڑے ہی آگے ظالمانہ قسم کے ایکشن لیے کہ مرغی کے بچے چھوٹے چھوٹے نکلواتے تھے، پلواتے تھے، خاص کر یہ کراچی وغیرہ میں.
تو وہ پھر ان سے کہتے ہیں اس کو پاؤں کے نیچے کچلو، تاکہ تمہارے اندر وہ بروٹلنس پیدا ہو، جب ہم کسی کو مارنے کا کہیں یا کچھ کہیں تو انکار نہ کر سکیں۔ یہ ٹریننگ کے حصے رہے۔ تو وہ ایک معاملہ کہ وہ فرشتے جو ہوں گے وہ بڑے ہی گویا کہ تند مزاج اور سخت ہوں گے، انہیں تمہارے لاڈلوں کو دیکھ کر کوئی ترس نہیں آئے گا۔ لا یاسون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ تمہاری فریاد سے، تمہارے واسطوں سے، تمہارے ترلوں سے پسیج جائیں، ان جہنم کے فرشتوں سے تمہیں واسطہ پڑنے والا ہے کہ جو کچھ نہیں سنیں گے، پھر وہ کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، تمہاری چیخو پکار کو اور جلنے کو دیکھ کر اور ترس کھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہی ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن معذرتیں مت بیان کرو۔ انسان دیکھے کوئی بڑے سے بڑا کام بھی غلط کرتا ہے تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، یہ جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو نہ دے نا تو وہ پاگل ہو جائے، بدسکونی ہوتی ہے۔ تو مت بناؤ آج کے دن جو ہے یہ معذرتیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، انما تجزون، بے شک تمہیں بدلے میں وہی ملتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے رہے ہو، جو تمہارے کرتوت تھے، جو تمہارے اعمال تھے، آج بدلے میں تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے۔ آج بت جو ہے وہ چیخو چلاؤ، واسطے ڈالو، پیٹو، وہی کچھ ہوگا۔ اور آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، جو آیات میں نے پڑھی ایک ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کی ڈیپتھ میں پھر بعد میں جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ اب وہ سچی توبہ کی شرائط کیا ہے ہم نے کچھ پیچھے پڑھی تھی، ان کو ہم دہرا بھی لیں گے، لیکن اس کی ذیل میں وہ جو کہانیاں ہیں نا وہ ادھر توجہ نہ دلائیں کہ وہ نسو کوئی آدمی تھا اور وہ پتہ نہیں نلاتا رہتا تھا خواتین کو، اور پھر وہ پکڑا گیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور پھر اس نے توبہ کر لی۔ تو اس طرح کی وہ توبۃ نصوحا کہ نسو کی توبہ، لوگوں نے پھر اس طرح کے وہ سارے وہ واقعات لکھ دیے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ تو عربی اسلوب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ میں آپ سے کہوں نا تو وہ ہوتا توبۃ نصوحن، تو کیا لفظ پھر بنتا نسو کی توبہ، کیونکہ عربی میں جو مضاف ہوتا ہے اس کے اوپر یہ تنوین نہیں آتی، اور جو مضاف علیہ ہوتا ہے وہ حالت جری میں ہوتا، زیر کے نیچے ہوتا، تو یہ نسو اس انداز میں نہیں بنتا۔ تو وہ والی جو سارے آپ کہہ لیں اس طرح کے کنسیپٹ دیے گئے اس کے ساتھ، وہ ہمیں یہاں یہ اسلوب اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہاں یہ صفت ہے اصل میں، تے کے اوپر بھی جو دو زبریں ہیں عربی، اگر آپ تھوڑی بہت اس کے ساتھ مناسبت رکھیں تو توبۃ نصوحن لفظ ہے نا، تو یہ گویا کہ اس کی صفت کے طور پر بیان ہو رہی ہے کہ توبہ بھی ہو تو سچی توبہ۔ الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، تو یہ اس معنی میں کہ اصل توبہ وہ ہو کہ جو خیر خواہی کی نیت سے ہو۔ ایک ہے توبہ چکر دینے کے لیے، ایک ہے توبہ کی تسبیحاں پڑھنا، نہیں، یہ وہ توبہ کہ جو خیر خواہی کے ساتھ انسان کرے، اسے اپنی اور دوسروں کی خیر خواہی مطلوب۔ تو عسیٰ ربکم، تو امید ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہیں اب ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور ان باغات میں داخل کر دے گا۔ بس یہیں پر اختتام۔